السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم ناظرین، کچھ ہی دن میں انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا، لہٰذا یہ مناسب سمجھا گیا کہ ہم اور آپ رمضان کا استقبال کیسے کریں، اور رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ پیش کیا جائے۔ لہٰذا آج کا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ پہلی بات، ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ ہر مومن کا دل مسرت و شادمانی سے جھوم جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، جس سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا جس کے دل میں شوق اور جذبے ہوں، اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑے انتظار میں رہتا ہے کہ نیکیوں کا ایک موسم بہار، جس کے اندر مومن بندہ نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، خود کو سکون محسوس کرتا ہے، اس دن کے اور اس مہینے کے آنے کا بڑا شدت سے انتظار کرتا ہے۔ وہ مہینہ جس کے اندر بڑے بڑے گنہگار بھی اللہ کے سامنے آ کر کے جھک جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی عام دنوں کی بنسبت، عام مہینوں کی بنسبت رمضان المبارک کے مہینے میں بڑے دل کھول کر اور بے حساب اجر و ثواب بھی سے نوازتا ہے، اپنے بندوں کو نیکیاں بھی دیتا ہے، اور گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے، اور بڑی ہی انتظام و انصرام کے ساتھ اپنے ان بندوں کو جو اللہ سے جڑ کر کے اللہ سے اپنے رابطے مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں یا میں خود دوں گا۔ آئیے ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے گھر اگر کوئی بڑا مہمان آ رہا ہو، جس کا علم ہمیں پہلے ہو جاتا ہو کہ ہمارے یہاں کوئی بڑی شخصیت، کوئی بڑے مہمان آنے والے ہیں، تو ہم بڑے ہی اہتمام کے ساتھ گھروں کی صفائی، اسی طریقے سے بیڈ بستر کی صفائی، برتن کو سلیقے سے رکھنا، اور اس طریقے سے پورے گھر کو ہم اپنے طور پر اپنی طاقت کے مطابق پورے گھر کو سجا دیتے ہیں۔ دسترخوان بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اور بڑے ہی صاف ستھرے انداز میں لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا انداز ہوتا ہے تاکہ وہ مہمان جو ہمارے یہاں آنے والے ہیں، کوئی غلط تاثر لے کر کے نہ جائے، وہ مہمان ہمارے تعلق سے کوئی غلط فہمی نہ لے کر کے جائے، اور ہمارے خیال کوئی برا سوچ کر کے نہ جائے یہاں سے۔ یہ ہم دنیاوی مہمان کے لیے جو ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اپنی عزت بچانے کے لیے ہم اپنی ساری چیزیں اپنی حیثیت اور طاقت سے بڑھ کر کے اس کی عزت کرنے کی کوشش ہم اور آپ کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ ہمارے یہاں ایک مہمان جو اللہ کا مہمان بن کر کے آ رہا ہے، جو ہماری بخششیں کروانے کے لیے آ رہا ہے، جو ہماری مغفرت کروانے کے لیے آ رہا ہے، جو ہمارے اللہ رب العالمین سے ہمارے رشتوں کو مضبوط کروانے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ ذرا سوچیں اس مہمان کی مہمان نوازی کیسی ہونی چاہیے جو اللہ کا مہمان بن کر کے آ رہا ہے۔ دنیاوی مہمان جو ہمارے اس روئے زمین پر جو ہمارے رشتہ دار، خاندان، یا اس سے بڑھ کر کے کوئی اور مہمان ہے جس کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی مہمان کا بھی اچھے اور بہتر انداز میں ہم استقبال کریں۔ پہلی بات، اس رمضان المبارک کا جو عظمت ہے، اس کی جو قدر ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے،
اس عظمت کا احساس ہمارے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک تو یوں ہی وہ 30 دن یا 29 بڑی فضیلتوں والا اور بڑی اہمیت والا مہینہ ہے، لیکن ان میں آپ دیکھیے اس ماہ مبارک کی عظمت اتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ اور پھر اللہ خود جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان المبارک کی وہ ایک رات جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان المبارک کی نیکیوں کو بٹورنے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ہم اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کر لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ نیکیاں اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ جہاں عام دنوں میں ایک نیکی ملتا ہے کسی عمل کو کرنے کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں اس عمل کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑھا کر کے 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر کے اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اور اگر ہماری زندگی میں رمضان مل گیا ایک بار پھر تو اسے غنیمت جانے میرے بھائی، یہ غنیمت جانے اور اللہ کا یہ بہت بڑا نعمت اپنے لیے سمجھ کر کے اس کی قدر کر لیں، کیونکہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 2 آدمی نے اسلام قبول کیا ایک ساتھ میں، اور وہ پورا طویل واقعہ ہے۔ اس واقعے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک آدمی کسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور ایک آدمی 1 سال اور زندہ رہتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ایک رمضان اور آتا ہے۔ یہ آدمی جو 1 سال کے بعد انتقال ہوتا ہے، اور ایک آدمی جو شہادت کی موت پا کر کے 1 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی ہوتی ہے، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ وہ خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے 1 سال پہلے ہی جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس جب یہ واقعہ اور یہ خواب بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا وہ آدمی جن کی وفات نارمل طور پر ہوا ہے، فطری موت ہوئی ہے، شہادت نہیں ہوئی ہے، لیکن کیا وہ شہادت والے شخص سے 1 سال بعد میں ان کی وفات نہیں ہوئی؟ اور کیا ان کے پاس فأدرک رمضان، اور جو 1 سال زندہ رہے تو کیا انہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا؟ فصامہ، رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے انہوں نے روزہ رکھا، وصلی کذا وکذا، نمازیں پڑھی، سجدۃ فی السنۃ، 1 سال تک اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتا رہا، فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہی وہ وجہ بنا کہ اس بندے جو شہادت کی وجہ سے وفات پائی اور 1 سال رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ اور اس کے سامنے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا، یہ اور اس بندے کے درمیان جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک بار رمضان مبارک کو دوبارہ نصیب ہمیں کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی عظمت اور بڑی اہمیت اور بڑی ہی نعمت ہے اللہ کا۔ اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو گزاریں۔ اسی طریقے سے پہلے سے ہمیں یہ ریڈی کر لینا ہے کہ یہ سال بھر ہمارا یوں ہی گزر گیا، مائنڈ سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ اب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو ریڈی کر لیں
کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو جھکا دیں گے، اپنے آپ کو شرمندہ کر لیں گے، اپنے آپ کی جو گناہیں اب تک کر چکے ہیں اس سے معافی مانگ لیں گے، خوب رجوع کریں گے، خوب انابت کریں گے، خوب اللہ سے دعائیں اور استغفار کریں گے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی منگوا لیں گے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر کے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، غفار ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بڑا پسند آتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کیا، خود اسے شرمندہ آ رہا ہے اور خود میرے پاس آ کر کے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کرتے ہوئے یہ بھی ہمارے دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے کہ آنے والا رمضان جو ہمیں اس زندگی میں مل رہا ہے دوبارہ، اسے غنیمت سمجھ کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گناہوں کی معافی منگوا لیں۔ اور ہمارا اور آپ کا آخری کام استقبال کے مناسبت سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم خود چاند دیکھیں، بچوں کو بھی دکھائیں، سکھائیں، اور یہ ہمارا اور آپ کا عمل ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے اس موضوع کا آخری پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے نہ ہی کوئی خاص دعا ہے، اور نہ ہی کوئی خاص عبادت ہے، اور نہ ہی رمضان کے شروع ہونے سے ایک دن دو دن پہلے کا کوئی روزہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم خود بھی بچیں، اپنے دوست احباب کو بھی بچائیں، رشتہ داروں کو بھی بتائیں اور انہیں بھی بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔